کے طریقے جو چاہیں رکھیں، وضو کرنے میں کیا فرائض ہیں کیا نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، جو چاہیں رکھیں. بس ایک بات، صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں، اللہ رسول کے نام پر، اے عزیزان محترم اہل تشیع کی نوجوان نسل، خدا کے رسول کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر، وہ اہل بیت اطہار جن کے در کا میں کتا ہوں، جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا، اور جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں قیامت کے دن، ان کے نام پر کہتا ہوں. باقی شناختیں رکھیں، بس ایک صحابہ کرام کی گستاخی کے عمل پر لعنت بھیج دے، اس کو ترک کر دے زندگی سے. خلفائے راشدین صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا مولا علی شیر خدا کو ناراض کرے گا، قیامت کے دن دیکھنا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا، حسنین کریمین گریبان پکڑ لیں گے، معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا، ہمیں معاذ اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے. بس یہ درخواست ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہی بات سیدنا، تو وہ آپ اگر کہیں کہ والذین معہ سے مراد جی چند لوگ ہیں، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو قرآن پر مسلط نہ کریں، بس ایک قاعدہ، بلکہ قرآن کو اپنی سوچ پر مسلط کریں. جو بات قرآن نے نہیں کہی وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ جو قرآن نے کہا ہے اس سے سمجھ حاصل کریں. قرآن نے کہا والذین معہ، یہ کلمہ عام ہے یا نہیں؟ جو ان کے ساتھ ہیں. قرآن نے خاص کیا ہے کہ چند لوگ ان میں سے جو ساتھ ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں. اگر تو قرآن نے یہ کہا ہوتا محمد رسول اللہ وَمِنَ الَّذِينَ مَعَهُ، یہ کہا ہوتا، یا جو ان کے ساتھ ہیں جو لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یا قرآن نے کہا ہوتا وَبَعْضُ الَّذِينَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بعض ایسے. اگر تو اللہ نے بات یوں کی ہوتی تو حق تھا کہ آپ کہیں جی حضور کے بعد کچھ مسلمان رہ گئے، صحابی رہے اور باقی پھر گئے معاذ اللہ. تو جب قرآن نے نہ بعد کہا نہ من کہا، قرآن نے عموم اور کلیت کی بات کی، والذین معہ، جو مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ان ساروں کی یہ شان ہے. اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا نے بات کی، اب یہ دیکھیں یہی بات مولا علی شیر خدا نے کی، تو مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا لقد رأیت بعد اصحاب محمد. اگر مولا علی شیر خدا یہ کہتے تو پھر آج کا نقطہ نظر درست ہوتا کہ کچھ صحابی رہ گئے، مومن رہ گئے، باقی معاذ اللہ پھر گئے. جب نہ قرآن کہے بعد الذین معہ، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کہنے رأیت بعد اصحاب محمد، یا رأیت بعدہم، یا رأیت بعدا منہم، جب وہ ایسی بات نہ کرے، وہ کہیں لقد رأیت اصحاب محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے جمیع اصحاب کو دیکھا، بات کلیت کی کریں. تو آج اگر کوئی مولوی ذاکر آپ کو کہے کہ یہ پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو بھی جھٹلا دیا. بچیں ایسے واعظوں سے. تو مولا علی شیر خدا سب کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا منکم. اب دیکھو نا، من کا استعمال کرنا تو آتا ہے نا مولا علی شیر خدا کو، وہ تو کل دنیا کے علم و ادب کے استاد ہیں، شیخ الکل ہیں مولا علی شیر خدا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور تو مدینہ علم مصطفیٰ کے شہر کے دروازہ ہے مولا علی شیر خدا. انا دار الحکمت وعلی بابها، حکمت کا جو شہر مصطفیٰ کا اس کے دروازہ ہے مولا علی. تو وہ تو کھول کھول کر بات کرتے ہیں، وہ تو گول مول بات نہیں کرتے جس سے مغالطہ پیدا ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد کی بات کی تو جمی کی بات کی، کوئی تفریق نہیں کی. اگر یہاں تفریق کرتے ہیں آپ لقد رأیت اصحاب محمد میں، تو اوپر جو فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، پھر وہاں بھی تفریق کوئی کرے گا
کہ سارے اہل بیت نہیں ہیں، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، عموم کی بات ہے۔ اور پھر وہ تمام صیغہ جمع کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں، لقد کانوا یصبحون شاسا غبرا، ساروں کا یہ عالم تھا، وقت باتوا سجدا وقیاما، سب رات سجدہ اور قیام میں گزارتے تھے، یراوحون بین جباہہم وخدودہم، ساروں کا یہ حال تھا، یقفون علی مثل الجمر، سب کا یہ حال تھا، کأن بین اعینہم، سب کا یہ حال تھا، اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، سب کی آنکھیں ٹپک پڑتی تھیں۔ سارے بیان میں مولا علی شیر خدا نے کسی ایک جگہ بھی من بعدیہ تبعید نہیں کی ہے کہ بعض ایسے تھے اور بعض نہیں تھے۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی، مولا علی شیر خدا کو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور کے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اور وفات کے بعد پھر گئے، وفاداری نہ رہی، منحرف ہو گئے وفات کے بعد، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، اس کا جواب بھی یہی مولا علی شیر خدا کے خطبہ میں اور قرآن میں ہے۔ قرآن کی بات تو کیٹیگوریکل ہو گئی۔ اب مولا علی شیر خدا جب یہ بات فرما رہے ہیں، یہ تو سن 38 میں فرما رہے ہیں لگ بھگ، اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کو 28 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت تک تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا نا۔ معاذ اللہ یہ الزام مرتد ہو جانے کا، منافقت ظاہر ہو جانے کا، استغفر اللہ العظیم، ظلم و جبر کرنے کا، دین سے نکل جانے کا، بے وفائی کرنے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، یہ سارے الزام تو حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد کے ہیں نا۔ پہلے 2-2.5 سال کے ہی ہیں، سیدھا صدیق اکبر کے دور کے اندر کے۔ جب مولا علی شیر خدا یہ بات کریں تو اس وقت تو سیدنا صدیق اکبر بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، حضرت عثمان غنی اس جہان فانی میں نہیں تھے، اور خود مولا علی شیر خدا کی خلافت کے آخری 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ اس واقعہ کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان واقعات کو جو منسوب کر کے یا جن میں سے غلط نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان واقعات کو 28 برس گزر گئے تھے، تو 27 برس بعد بھی مولا علی شیر خدا کسی میں امتیاز نہیں کر رہے، بعض کو اچھا بعض کو برا نہیں قرار دے رہے، اور یہ نہیں فرما رہے کہ وہ جو حضور کے زمانے میں اصحاب کہلاتے تھے لوگوں، میں نے دیکھا وہ بعد میں صحابی نہ رہے۔ یہ فرض نہیں تھا مولا علی شیر خدا کا یہ کہتے، اگر امام برحق ہیں اور امام برحق امت کو اور حضور کی امت کو اور اپنی ملت کو سچی بات نہ بتائے، وہ امام کہاں کا ہے؟ 27 سال بعد خطاب کر رہے ہیں۔ اب لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جب بیعت کی تھی اس وقت حکمتیں تھیں یا خوف تھا یا امت میں تفرقہ نہ ہو۔ بھائی اب جو خطبہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت وہ حکمتیں نہیں ہیں، اب تو جنگیں، اب تو تلواریں ہاتھ میں ہیں، صفین میں جنگ ہو رہی ہے، حکمتیں گئیں، اب کوکاہے کا خوف و ہراس، اب تو نہ سامنے ابو بکر اور ان کے ساتھی ہیں، نہ عمر ان کے ساتھی ہیں، نہ عثمان اور ان کے ساتھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اب تو صف آ رہا ہیں۔ 27-28 سال گزر گئے اور خلافت مولا علی شیر خدا کی اپنی ہے، حکومت آپ کی اپنی ہے، سلطنت آپ کی اپنی ہے۔ اب اس زمانے میں جب وہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ فرض نہیں تھا اگر یہ حقیقت ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے بعد بعض صحابہ معاذ اللہ یا خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، استغفر اللہ، بے وفا ہو گئے تھے، ظالم و جابر ہو گئے تھے معاذ اللہ، حق غصب کرنے والے ہو گئے تھے معاذ اللہ، دین سے ہٹ گئے تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک تہمت میں حقیقت ہوتی تو کیا مولا علی شیر خدا کا یہ فرض نہیں تھا اصحاب محمد کا ذکر کرتے ہوئے امتیاز کرتے کہ لوگوں مغالطے میں رہنا، سب صحابی اس جیسے نہیں رہے تھے مصطفیٰ کے بعد، کئی ایسے ہو گئے، کئی ایسے ہو گئے، کئی پھر گئے، کئی برقرار رہے۔ جب مولا علی شیر خدا جو بات نہیں کہہ رہے، وہ 1400 سال کے بعد آج کے مولوی اور ذاکر نوجوان نسلوں کو وہ بات گھڑ کے سنائیں تو یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے، ان کو جھٹلانا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی تکذیب نہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے معاذ اللہ، یہ ان کی امامت کو جھٹلانا ہے کہ سچے امام برحق اور خلیفہ برحق ہو کر انہوں نے قوم کو سیدھی بات نہیں بتائی۔